مسائل اور ان کا حل کے سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق حسب معمول سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ بہرحال اس مختصر سی نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جا سکیں گے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ایک بہن نے جاپان سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، عورت کے لیے رات کے وقت چھت روف ٹاپ پر کھلے آسمان کے نیچے سونا کیسا ہے؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی ممانعت تو نہیں؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر چھت پر سونے میں دائیں بائیں سے کسی قسم کی خاتون کے لیے بے پردگی کا خطرہ نہ ہو تو شرعاً سو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اوپر کے حصے میں یا چھت پر ایسی جگہ پر سونا جہاں نیند کے دوران گر جانے کا خطرہ ہو، مثلاً بعض اوقات چھجا جو باہر نکلا ہوا ہوتا ہے وہاں اگر کوئی سوتا ہے، اوپر کے حصے میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں دائیں بائیں منڈیر نہیں ہے، دائیں بائیں کوئی دیوار ٹائپ کی نہیں ہے، اور خطرہ ہے کہ انسان نیند کی حالت کے اندر جبکہ وہ ایک طرح سے غفلت اور کوتاہی کی حالت ہوتی ہے، ایسی حالت کے اندر اگر وہ کروٹ لے لے گا تو خطرہ ہے کہ وہ گر جائے گا۔ تو اس طرح کا اگر خطرہ ہو تو بھی ایسی صورت میں اوپر سونا جائز نہیں۔ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت کے اندر مبتلا مت کرو۔ اسی طریقے سے اگر بے پردگی کا خطرہ ہو، مثلاً خاتون ہے اور وہ اوپر چھت کے اندر جا کر کے سوتی ہے لیکن دائیں بائیں بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں ہیں اور ان کی کھڑکیاں اس طرف کھلتی ہیں یا اونچے مکانات ہیں جس سے بے پردگی کا خطرہ ہو، یا دائیں بائیں کوئی سڑک ہے اور اس سڑک پر آنے جانے والوں کی کوئی ایسی حیت اور بناوٹ اور حالت بنتی ہو جس سے بے پردگی کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں چھت پر سونا درست نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو جس کا حاصل یہ بے پردگی کا خطرہ نہ ہو، چھت سے گرنے کا اندیشہ نہ ہو، تو شرعاً چھت کے اوپر سونے میں خاتون کے لیے کسی قسم کی کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ انہی خاتون صاحبہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، چھوٹے بچوں کو نہلاتے ہوئے باتھ دیتے ہوئے اکثر اپنے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ کپڑے پاک رہتے ہیں یا ناپاک ہو جاتے ہیں، اور کیا ان کو چینج کر لینا چاہیے؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، فقہائے کرام نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ اگر گزرتے ہوئے، دھوتے ہوئے، کپڑوں کو دھوتے ہوئے یا کسی نجاست کو صاف کرتے ہوئے کوئی چھینٹیں کپڑے پر پڑ جائیں اور ان چھینٹوں میں کوئی ظاہری نجاست نہ ہو تو شرعاً آپ کے کپڑے اور آپ کا بدن ناپاک نہیں ہوتا۔ چونکہ کسی جگہ کو دھوتے ہوئے یا جیسے بچوں کو نہلاتے ہوئے ان کی چھینٹوں سے بچنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے حرج کی وجہ سے حضرات فقہائے کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر ان چھینٹوں میں ظاہری طور پر کوئی نجاست نظر نہ آتی ہو تو خاتون کے لیے اس کے کپڑے اس طرح کی چھینٹوں سے ناپاک نہیں ہوں گے، اس کا بدن ناپاک نہیں ہوگا، اس کی گنجائش ہے، بچنا چونکہ دشوار ہے، اس لیے شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ غسالۃ المیت کے بارے میں بھی فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے، غاسل یعنی جو نہلانے والا ہے وہ اگر کسی کو نہلا رہا ہے، چھوٹے بچے کو مثلا نہلایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی چھینٹوں میں اگر ظاہری طور پر کوئی نجاست نہ ہو تو شرعاً اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ انہی خاتون صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ پوچھتے سنا ہے کہ کیا کپڑے پاک کر کے دھوئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کپڑے پاک دھونے کا کوئی خاص طریقہ ہے، جیسا کہ کلمہ پڑھ کے پھونکنا یا کوئی اور آیت وغیرہ پڑھ کر پھونکنا؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات خواتین اور خاص طور پر گھریلو خواتین، ہاؤس کے اندر کام کرنے والی جو خواتین ہیں یا دیہاتوں کی جو خواتین ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ کپڑوں کو دھوتے وقت کپڑے اس وقت تک پاک نہیں ہوں گے جب تک کہ کلمہ نہ پڑھا جائے، یا کلمہ پڑھ کر پھونک نہ دیا جائے، یا تیسرا کلمہ نہ پڑھا جائے، یا کلمہ طیبہ نہ پڑھا جائے، تو شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کلمہ ویسے ہی پڑھنا ظاہر ہے کہ اجر و ثواب کا معاملہ ہے، اجر و ثواب کا حامل معاملہ ہے، ویسے ہی پڑھنا چاہیے، لیکن کپڑوں کے پاک کرنے کے لیے شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔
یہ جو بات آپ نے سنی ہے کہ کیا کپڑے پاک کر کے دھوئے ہیں یا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسی جگہوں پر کپڑے بھیجے جاتے ہیں کہ جس پر کیمیکل چھڑکا جاتا ہے یا پیٹرول کا اسپرے کیا جاتا ہے، بعض اوقات ڈرائی کلینر کی دکانوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، اس سے کپڑے صاف تو ہو جاتے ہیں، میل کچیل تو چھٹ جاتا ہے، میل کچیل تو ختم ہو جاتا ہے، کپڑے بالکل چمکدار، بالکل صاف و شفاف ہو جاتے ہیں، مگر کپڑے پاک بھی ہوئے یا نہیں ہوئے یہ سوال اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ لہٰذا اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ کپڑوں کو صاف الگ سے کرنے کا معاملہ اختیار کریں، اور اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ کپڑے طاہر ہو جائیں، کپڑے پاک ہو جائیں، کپڑوں میں طہارت آ جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سارے کپڑوں کو ملا کر کے دھویا ہے، یعنی ناپاک کپڑے بھی ہیں پاک کپڑے بھی ہیں، تو پھر اب ان کپڑوں کو علیحدہ سے پاک کپڑے کے اندر دھونا ضروری ہوگا۔ جب آپ علیحدہ سے ان کو پاک کپڑے اور پاک پانی کے اندر دھوئیں گے تو اس طریقے سے آپ کے کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ جب تک آپ علیحدہ سے ان کو نہیں دھوئیں گے، مخلوط کر کے آپ نے رکھا ہوگا ناپاک اور پاک کپڑے، تو اس طریقے سے یہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے، بلکہ سعدیہ کوہاما صاحبہ نے جاپان سے یہ پوچھا ہے کہ اسلامی اخبارات بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، اب ان کا کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے کہ مقدس اوراق کے بارے میں شریعت کا قانون یہ ہے کہ ان کو محفوظ کپڑوں کے اندر لپیٹ کر کسی جگہ پر دفن کر دیا جائے، یا تو دفن کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور اگر دفن نہیں کر سکتے، اگر یہ اوراق، یہ مقدس ورقے دھل سکتے ہیں تو ان کو دھو کر ان کا پانی کسی کنویں یا ٹینکی وغیرہ کے اندر شامل کر دیا جائے۔ اور اگر یہ دونوں کام ممکن نہ ہو تو پھر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کسی وزنی پتھر کے ساتھ کاٹن کے اندر، کسی بڑی بوری کے اندر، کسی بڑے کپڑے کے اندر کوئی وزنی پتھر رکھ کر کے ان اوراق کو اس کے اندر رکھا جائے، اور سمندر کے اندر جا کر کے یہ اوراق آپ رکھ لیں۔ اس طریقے سے یہ کپڑے بھی، یہ آپ کا معاملہ بھی شرعاً جائز ہو جائے گا، اور اس طریقے سے آپ اس گناہ سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنے سے کیا وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بیسن میں بھی وضو کرنے سے وضو کرنا جائز ہے، البتہ بعض جدید فقہا فرماتے ہیں کہ خلاف ادب ہے۔ خلاف ادب کیوں؟ اس کے اندر کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات وضو کے جو مستحبات ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، مثلا بلند جگہ پر ہو، چلو اس کے اوپر تو عمل ہو گیا، قبلہ رو ہو کر کے وضو کرنا، بیٹھ کر وضو کرنا، یہ چونکہ علیحدہ سے مستحبات اور افضل معاملات ہیں، بیسن پر وضو کرنے سے ان معاملات کا اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے بعض حضرات نے کہا کہ خلاف ادب ہے، مگر جہاں تک وضو کے جواز کا تعلق ہے وضو بالکل جائز ہے، واش بیسن پر آپ وضو کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر وتر تہجد کے ساتھ پڑھے جائیں تو وتر کے بعد والے نفل کب ادا کریں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ وتروں کو تہجد کے ساتھ ادا کیا جائے، جیسا کہ مسنون معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ، عادت مبارکہ اور سنت مبارکہ یہی ہے کہ وتروں کو تہجد کے ساتھ آخر لیل کے اندر، آخر رات کے اندر، رات کے تہائی حصے کے وقت اس کے بعد ادا کرنا چاہیے۔ تو اب یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وتر جب تہجد کے ساتھ پڑھیں گے تو وتر کے بعد والے نفل کب ادا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہ نفل عشاء کے وقت ہی پڑھ لیے جائیں، عشاء کے وقت آپ یہ نفل پڑھ لیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، جو شخص تہجد میں اٹھنے کا عادی نہ ہو، یا جس کے بارے میں اس بات کا خطرہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکے گا، اس کے بارے میں بہتر یہی ہے اور اسی کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ عشاء کی سنتوں اور نفلوں کے بعد ہی وتر ادا کر لیں، اس لیے کہ انتظامی طور پر اگر یہ وتر مؤخر کرے گا اور تہجد کے وقت کے ساتھ وتر ادا کرے گا اور اس بات کا خطرہ ہو کہ وتر ہی اس سے چھوٹ جائیں گے اور یہ رات کے آخر حصے کے اندر نیند سے ہی بیدار نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑا گھاٹا ہے، خسارے کا معاملہ ہے۔ اس لیے معاملہ یہی ہے، اگر تہجد کے وقت اٹھنے کی عادت ہو تو وتر کو مؤخر کرنے چاہیے۔ جہاں تک نفلوں کا تعلق ہے وہ آپ عشاء کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی سنن اور نوافل کے بعد بھی، اور پھر تہجد کے بعد، تہجد کے وقت میں بھی آپ وہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، کیا بالوں کو اکٹھا کر کے جوڑوں کی شکل دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، عورتوں کے لیے بالوں کا جوڑا باندھنا یہ مکروہ نہیں ہے، یعنی اگر عورتیں ایسا کریں کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو جمع کر لیں اور اسی طریقے سے گٹھڑ بنا کر کے وہ اپنے اوپر سر کے دائیں بائیں جس طرح سے وہ باندھ لیا کرتی ہیں،
تو اس میں عورتوں کے لیے شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اردو زبان کے اندر مینڈیاں کہلاتی ہیں، عربی کے اندر ان کو زوائب کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ایک طرح سے تحسین منقول ہے۔ وہ جو معراج کا مشہور واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں قصیدہ پڑھا۔ اس گیت اور قصیدے کے الفاظ کیا تھے؟ سبحان من زین الرجال باللحا، سبحان من زین النساء بالذوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے زینت بخشی، عورتوں کو ان کے بالوں، ان کی زلفوں اور ان کی مینڈیوں کے ذریعے سے، ان کے زوائب اور مینڈیوں کے ذریعے سے زینت بخشی۔ تو یہ مینڈیاں ہیں، شرعاً یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ بالوں کو اکٹھا کر کے ان کا جوڑا باندھنا، گوڑا باندھنا، یہ مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی لعنت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المتشبہین بالنساء، وہ مرد جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ معاملہ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے، اب اگر مرد یہ کام کریں کہ وہ بالوں کو اکٹھا کر کے باندھ لیں تو وہ ایک طرح سے عورتوں کے ساتھ مشابہت کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ ممانعت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ مهما الشر بها قطع معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال